ناظرین خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نالج برین بائی آصف مصطفیٰ. آج کی دن وشیش اہمیت امروز میں ہم بات کریں گے ایک عظیم شخصیت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جی کی. 14 اکتوبر 2025 ہجری تاریخ 21 ربیع الاخر 1447. 14 اکتوبر کی اہمیت امروز میں بات کریں گے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جی کی. 14 اکتوبر 1956 میں انہوں نے ناگپور میں ہندو دھرم ترک کر کے بدھ مذہب اختیار کیا تھا. ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر یعنی ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر 14 اپریل 1891 میں مدھیہ پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں مہو میں پیدا ہوئے. بھیم راؤ امبیڈکر جو بعد میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے نام سے جانے جانے لگے. ان کی پیدائش ایک ایسے سماج میں ہوئی جہاں انسانیت ذات پات کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی. ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو بچپن ہی سے چھوا چھوت اور سماجی امتیاز کا سامنا کرنا پڑا تھا. اسکول میں انہیں الگ بٹھایا جاتا اور عام بچوں کے برتن سے پانی پینے کی بھی اجازت نہ تھی. لیکن اس امتیاز نے انہیں توڑنے کی بجائے اور مضبوط کیا. تعلیم کی حصول ان کی پیاس نے انہیں ملک اور بیرون ملک کے عظیم تعلیمی اداروں تک پہنچایا. وہ تعلیم حاصل کرنا اپنا سب سے اولین مقصد سمجھتے تھے اور اسی تعلیم کے حصول کے لیے وہ کولمبیا یونیورسٹی اور لندن اسکول آف اکنامکس تک پہنچ گئے اور وہاں سے انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی. کولمبیا یونیورسٹی اور لندن اسکول آف اکنامکس سے تعلیم حاصل کرنے والے وہ پہلے ہندوستانیوں میں سے ہے. انہوں نے معاشیات، قانون اور سیاست میں گہری مہارت حاصل کی تھی. وہ بہت بڑے ودوان تھے. انہوں نے ساری زندگی پسماندہ طبقوں، پچھڑی ذات، دلتوں اور خواتین کے حقوق کے لیے وقف کر دی تھی. انہوں نے ہمیشہ سے پسماندہ طبقات، دلتوں اور خواتین کے حقوق کے لیے لڑائی لڑی. وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں اس مذہب کو نہیں مانتا ہوں جو آزادی، مساوات اور بھائی چارے کا درس نہ دیتا ہو، بلکہ اس مذہب کو مانتا ہوں جو آزادی، مساوات اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے. 1947 میں جب بھارت آزاد ہوا تو انہیں آزاد بھارت کا پہلا وزیر قانون بنایا گیا. انہیں ہندوستان آئین کی مسودہ ساز کمیٹی کا سربراہ بھی مقرر کیا گیا تھا اور ان کی قیادت میں ہی ایک ایسے آئین کی تخلیق ہوئی جو ہر شہری کو برابری، انصاف اور آزادی کا حق دیتا ہے. اسی لیے انہیں بابائے آئین ہند یعنی فادر آف کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے. ان کے ذریعے بنایا ہوا قانون آج بھی ہمارے ملک میں رائج ہے. ہندو مذہب میں چھوت چھات، نچلی ذات، پچھڑا ورگ، مختلف قسم کے ناانصافیوں کو دیکھ کر بابا صاحب امبیڈکر بہت اداس اور پریشان رہا کرتے تھے. اسی لیے انہوں نے ہندو مذہب ترک کر کے 14 اکتوبر 1956 کو ناگپور شہر میں لاکھوں پیروکار کے ساتھ بدھ مذہب کو قبول کیا. ایک ایسا راستہ اپنایا جو تشدد سے پاک اور مساوات پر مبنی تھا. وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ تعلیم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں کچھ بھی کرنا ہو. 14 اکتوبر 1956 کو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے بدھ دھرم قبول کیا اور اس کے صرف 2 مہینے بعد یعنی 6 دسمبر 1956 کو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کا انتقال ہو گیا. وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا پیغام، ان کے نظریات اور آئین کی شکل میں ان کا ویژن آج بھی ہمارے ساتھ ہے. سن 1990 میں حکومت ہند نے انہیں بھارت رتن سے نوازا، لیکن ان کی حقیقی میراث سماجی انصاف، مساوات، ہر انسان کے وقار کے لیے ان کی جدوجہد ہے. ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک تحریک، ایک فلسفہ اور ایک امید ہے. وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ایک بہتر سماج کی تعمیر تبھی ممکن ہے جب ہم سب آزادی، مساوات اور بھائی چارے کے اصول پر کار پابند رہے. وہ کہا کرتے تھے کہ شکشن ہا واگھینیچا دودھ ہے، یعنی تعلیم جو ہے تو شیرنی کا دودھ ہے. جو بھی اس دودھ کو پیے گا وہ ضرور دہاڑے گا، یعنی اپنا حق حاصل کر رہے گا.
یہ تھی عظیم شخصیت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر. ختم شدہ. تھینکس فار واچنگ.